ایک عورت کی دینی تربیت خاندان بھر کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ عورت جب دین کو سیکھتی ہے تو اگلی نسل کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اگر دین سے لا علم رہتی ہے تو پوری نسل کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ اب آئے ہو تو میری بات کرو، میری بات سنو۔ وہ تو کہتا ہے کہ اپنی غرض کی بات کرو، میری چھوڑو، اپنی داستان سناؤ، اپنی طلب کی بات کرو۔ میں کب پکارتا رہا، وہ چھوڑو۔ تم وہ بتاؤ کب اور کہاں میں نے تمہاری پکار کا جواب نہیں دیا۔ پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ اتنی بڑی کتاب پر اس کا ذکر نہ کرتا۔ ذات انسانی بوند کی مانند ہے، جبکہ ذات خداوندی سمندر کی مثل۔ بوند جب تک سمندر سے نہ مل جائے اس کا لہر بننا ناممکن ہے، اور خدا کی ذات ادھورے قصے بھی مکمل کر دیتی ہے۔ ہم کتنے ہی ارادے کیوں نہ باندھ لیں، ہمیشہ اس کے کن کے محتاج رہیں گے۔ ختم کر دو مایوسیاں، ناراضگیاں اور سب نفرتیں۔ یہ دل رب کا گھر ہے، آستانہ ابلیس نہیں۔ وہ درگور کرتے تھے بیٹی کو، ہم اگنور کرتے ہیں بیٹی کو۔ حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوند دیا کرتے تھے۔ یہ بات بس سبحان اللہ کہنے والی نہیں ہے، غور کرنے والی ہے۔ اگر ہماری بیوی یا بہو کو آٹا گوندنا نہیں آئے تو ہم اس کو معافی نہیں دیتے۔ تربیت صرف بیٹیوں کی ہی نہیں، بیٹوں کی بھی کرنی چاہیے۔ بس نماز روزہ سکھا دیا تو تربیت کے فرض پورے ہو جاتے۔ اسے معاشرے میں رہنے کے گر سکھاؤ، اس کو سکھاؤ کہ رشتے کیا ہوتے ہیں اور نبھانے کیسے ہوتے ہیں۔ فاطمہ کے واسطے اٹھتے تھے رسول، محترم اس لیے کہلاتی ہیں بیٹیاں۔ سارے جذبوں سے معتبر ہے اداس آنکھوں سے مسکرانا۔ خود کو قیمتی سمجھو، کیونکہ اللہ کوئی چیز بیکار نہیں بناتا۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور ظرف کا صدقہ یہ ہے کہ کم ظرف لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ کسی بھی تعلق کی پہلی سیڑھی اعتماد اور بھروسہ ہے۔ بدل جاتے ہیں وہ لوگ وقت کی طرح جنہیں حد سے زیادہ وقت دیا جاتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، پر وقت کے ہاتھوں اپنوں سے جو اذیت ملتی ہے وہ کبھی نہیں بھولی جا سکتی۔ بھروسہ اور دل ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی، لیکن اس کی گونج عمر بھر سنائی دیتی ہے۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ وہ انسان آپ کی کبھی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہر وقت میسر رہیں گے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھا دینے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ چپ رہنا غرور نہیں، صبر ہے۔ زندگی اچھی جیو کہ رب کو پسند آ جاؤ۔ لوگوں کی پسند تو بدلتی رہتی ہے۔ میسر اتنے رہو کہ قدر برقرار رہے۔ زندگی بہت تلخ ہے اور لوگ اس میں اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ سنا ہے حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہیں۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔
نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار ہو جاتی ہے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ ہم قبروں پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ کس طرح زندہ دلوں پر پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ غم لے کر سونے والے کی صبح غمگین ہی ہوتی ہے، تو اپنے دل کو ہر فکر سے آزاد کر دیں۔ دل میں یقین پیدا کریں، جس نے ہر تکلیف سے آپ کو نکالا ہے، کیا وہ اب نہیں نکالے گا؟ جہاں ہر راستہ بند نظر آتا ہے، وہیں سے اس کی مدد نظر آتی ہے، وہیں سے معجزوں کا آغاز ہوتا ہے۔ وہاں سے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ زندگی میں سب لوگ دوست یا رشتہ دار بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ وقت ہر تعلق کی حقیقت وقت بتا دیتا ہے۔ سب سے خطرناک بیماری اچھی یادداشت ہے۔ کردار سے خوبصورت ہونا چہرے کے خوبصورت ہونے سے 100 گنا بہتر ہے۔ ضروری نہیں کہ جس میں سانسیں نہیں وہی مردہ ہے، جس میں انسانیت نہیں وہ کون سا زندہ ہے۔ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ یہاں الجھے روپ بہت، پر اصلی کم بہروپ بہت۔ اس پیڑ کے نیچے کیا رکنا جہاں سایہ کم اور دھوپ بہت۔ بڑے کٹھن ہیں راستے حیات کے، اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ تعلق روح کا ہو تو دل نہیں بھرا کرتے۔ یہ لوگ فرشتے ہیں، خدا ہیں، کیا ہیں؟ کیوں ان کے معیار پہ خود کو اتارا جائے؟ درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں، ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔